سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حضور کے ہاتھوں کا معجزہ، حضور نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو مکے والے مخالف ہو گیا، آپ سب جانتے تھے اچھی طرح، بہت مخالفت کا زور زورہ تھا۔ مکے والوں نے آج سے پہلے کسی نبی کی زندگی کو جو ہے وہ مکمل طور پہ پڑھا نہیں تھا، ان کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی نبی کے حوالے سے۔ ان کو اتنا پتا تھا کہ ہمارے باپ دادا نبی تھے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، لیکن ان کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، نسلاً بعد نسلاً جو باتیں پتا تھی وہی، اور اکثر کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ ایسے میں بہت ساری باتیں ہوئی، مکے والوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن ہر معاملے میں وہ جو ہے وہ زیر ہو گئے۔ ایسے میں مکے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرنا چاہیے، جو نبوت کے متعلق معلومات زیادہ رکھتا ہو اس کو بلایا جائے اور ان کے سامنے بٹھایا جائے اور ان سے باتیں کی جائے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یمن میں میرا ایک دوست ہے اور اس کا نام حبیب ہے، میں حبیب کو خط لکھتا ہوں اور قاصد کو روانہ کرتا ہوں، قاصد جائے گا، تیز رفتار قاصد جائے گا اور وہ واپس آئے گا، وہ آنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو لائے گا، اور حبیب میرا دوست تو آئے گا، وہ بہت ہوشیار ہے، وہ بہت چالاک ہے، وہ بہت جو ہے عقل والا ہے، اچھوں کی اس کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور وہ باتوں کے داؤ پیچ میں لوگوں کو ایسا الجھا دیتا ہے کہ آسانی کے ساتھ کوئی اس سے بات نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابو جہل نے اپنے دوست کو جس کا نام حبیب تھا اس کو خط لکھا۔ حبیب کو جیسے خط ملا، حبیب نے خط پڑھا، خط میں یہ لکھا تھا، میرے دوست، پرانی تیری میری دوستی ہے، ہمیں ایک مشکل آن پڑی ہے، اس مشکل میں ہماری مشکل کو دور کر آ، تجھے بہت زیادہ جو ہے معلومات ہے نبی اور نبوت کے بارے میں، آ کر کے اس سے بات کر۔ ہمارے یہاں ایک شخص ہے، ہمارا ہی رشتہ دار ہے، اس کا نام محمد ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، ساری باتیں اس نے لکھی، اور لکھنے کے بعد کہا جلدی سے آؤ اور آ کر کے اس کو ایسا پھنساؤ کہ وہ تمہاری باتوں کا جواب نہ دے سکے اور وہ جامد و ساکت ہو جائے، وہ لاجواب ہو جائے، تاکہ پھر ہم پورے مکے میں اس کے مشن کو ختم کر دیں۔ جیسے ہی حبیب کے پاس جو ہے وہ خط پہنچا، حبیب نے اسی وقت اس تیز رفتار قاصد کے ساتھ ایک تیز رفتار سواری لی اور وہ سیدھے مکہ آیا، اور مکے میں جب آیا تو پورے مکے میں جشن کا ماحول تھا، پورے مکے میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ حبیب آیا، اتنا چتر چالاک انسان آیا کہ بڑے بڑوں کو وہ اپنی باتوں کے داؤ پیچ میں پھنسا لیتا ہے، اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ اگر کوئی جو ہے وہ شاعری میں بات کرے تو حبیب شاعری میں جواب دیتا ہے، کوئی لفظوں میں بات کرے، نثر میں بات کرے تو وہ نثر میں جواب دیتا ہے، کوئی سیاست کی کرے تو وہ سیاست کی، ریاست کی کرے تو ریاست کی، مذہب کی کرے تو مذہب کی، وہ ساری باتوں کو جانتا ہے، بہت ہوشیار ہے حبیب آ گیا ہے۔ اب محمد عربی کو وہ لاجواب کر دے گا، لیکن یاد رکھے حق ہوتا ہے۔ حبیب آیا، شام کا وقت تھا، شام کے وقت حضور کو اطلاع دی گئی ایک بندہ آیا ہے، کیا آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ حضور نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، کون کیا بات کرنا چاہتا ہو؟ کیونکہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، جب سکہ کھڑا ہوتا ہے تو کہیں بھی اچھالو کھن سے بچتا ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے چلو بات کرتے ہیں۔ سارے مکہ کے بڑے بڑے گنڈے، سارے مکے کے بڑے بڑے اوباش آج دلوں کے اندر پھدک رہے تھے کہ ہم محمد عربی کے سامنے ایسے کو لائے ہیں کہ لاجواب ہو جائیں گے محمد عربی، لیکن قربان میرے امام نے کہا فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب سامنے آیا، سامنے آنے کے بعد شام کا وقت ہے اور اتفاق سے 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، 14ویں شب ہے، چاند کی دودیا روشنی مکے کی زمین پہ پڑ کر مکے کے ریگزاروں کو جو ہے دودیا روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ وہ دودیا روشنی جب میرے نبی کے چہرے پہ پڑ کر وہاں سے نور حاصل کرتی ہے تو دیکھنے والے پتہ نہیں کر پاتے کہ روشنی ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے جا رہی ہے، روشنی ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے جا رہی ہے۔ کیوں چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ اللہ۔ حبیب یمنی نے کہا اے محمد عربی، میں نے سنا ہے کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، آپ نے
के नबी होने का दावा किया है। मेरे सरकार ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। जब मेरे करीम आका ने कहा तो हबीब ने कहा ए मोहम्मद अरबी मेरे दो सवाल है, एक सवाल मैं पहले करूंगा और उसके बाद दूसरा सवाल इस सवाल का जवाब मिलने के बाद करूंगा। हाय हाय मेरे नबी कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं। मेरे सरकार ने कहा बोलो पहला सवाल तुम्हारा क्या है। उसने कहा ए मोहम्मद अरबी ये जो चांद चमक रहा है अगर इस चांद के तुम दो टुकड़े कर दो, मेरा पहला सवाल ये है इस चांद के दो टुकड़े कर दो तो हम दूसरा सवाल करेंगे और वो भी पूरा कर दिया तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे, तुम्हारी नबूवत का इकरार कर लेंगे। इसलिए कि जो जादूगर होता है, जादूगर लोगों की नजरों पे जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो लोगों पर जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो जमीन की चीजों पे जादू कर सकता है। लेकिन कितना भी बड़ा जादूगर होगा जादू किसी का आसमान पर असर नहीं कर सकता, आसमान की चीजों पे असर नहीं कर सकता। तो अगर तुम नबी हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुराया और कोई तवक्कुफ नहीं किया, हुजूर ने कोई रुके नहीं बल्कि हुजूर जो है पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में खुश हो रहा था, इतना मुश्किल सवाल कर दिया, कितना होशियार है मेरा दोस्त हबीब, हबीब यमनी कितना होशियार है कि इतना मुश्किल सवाल किया। अभी मोहम्मद चुप हो जाएंगे। हुजूर मुस्कुराए, जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए, मक्के के सारे लोगों की नजरें चांद की तरफ हुई। मेरे नबी ने इशारा किया, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के हाथ का मौजज़ा कौता, हुजूर के हाथ का, ये आज की नशिस्त का है हुजूर के, ये आज के, वरना हुजूर के हाथ के मौजज़ात गिनाऊं रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। चौथा मौजज़ा इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के इधर दिखता था। ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं किया। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए। बास की तो हालत यहीं पे खराब हो गई। सोचा कि पहला इतना मुश्किल था, अब दूसरा इससे मुश्किल नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा मोहम्मद ने चांद पे भी जादू कर दिया। हुजूर ने फरमाया चांद पे, तुमने अभी कहा ना कि आसमान की चीजों पे जादू नहीं होता, और अगर तुमको यूं लगता है कि मैंने चांद पे जादू किया या लोगों की आंखों पे जादू किया, तो जो लोग जंगल में सफर पर हैं वो जब आ जाएंगे तो उनसे पूछना कि चांद टुकड़े हुआ कि नहीं हुआ था। बल्कि ये तो हुजूर का मौजज़ा है। पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने उस वक्त आसमान को देखा, उस वक्त जिसने आसमान को देखा उसको चांद के टुकड़े नजर आए। बल्कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम सबसे पहले आया, यानी राजा भोज जो है इस्लाम जिसने कबूल किया, या अब्दुल्ला शाह चंगाल ने जो है वो जो इस्लाम कबूल किया, उसकी वजह क्या बनी बताए? वो अपने बाग में बैठा हुआ था, बाग में बैठे हुए उसने हिंदुस्तान में देखा, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजा ने, उसने कहा ओ देखो 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 चांद दो टुकड़े हो गया, ये क्या हो रहा है? तो उसने अपने नजूमियों को, जादूगरों को बुलाया, कहा ये चांद अचानक दो टुकड़े कैसे हुआ? कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, मक्के में एक मोहम्मद नाम का पैगंबर है जिसके इशारे से चांद के टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसने यहां से काफिला भी भेजा, उसने यहां से काफिला भी भेजा, वक्त भी भेजा, उसकी तफसील अलग है, अभी वो नहीं बताऊंगा। अच्छा एक बात, चौथा मौजज़ा, चांद के इशारा करके टुकड़े किए, सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए, फिर इशारा किया तो वो जुड़ भी गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कितने मौजज़े हो गए? 5। एक तोड़ना ना, एक जोड़ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तोड़ा भी, जोड़ा भी। अगर ना जोड़ते तो आज तक रोजाना 2 चांद निकलते। बेशक। अगर हुजूर न जोड़ते तो रोजाना 2 निकलते, लेकिन जोड़कर 1 कर दिया। कितने हो गए? 5।
اب چھٹا ہاتھ کا معجزہ کیا، حالانکہ یہ ایک معجزہ نہیں، یہ درجنوں معجزات کی زنجیر ہے، بے شک لیکن میں اس کو شمار نہیں کروا رہا ہوں، صرف ہاتھ کے جو ہاتھ سے متعلق ہے حضور کے وہ بتا رہا ہوں، جو ہاتھ سے متعلق ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب جو حبیب تھا وہ دیکھو، کچھ لوگوں کو جو اللہ عقل دیتا ہے نا وہ حق قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ ضدی ہٹ درم ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، لیکن جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ حبیب نے دیکھا نا کہ ایک میرا سوال پورا ہو گیا، اب تو دھیان دیجئے میرے بچوں اے بیٹا چپ رہو تھوڑا سا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو آگے نہیں بیٹھنے دینا، میں کہتا ہوں لیکن نہیں بیٹھنے دو، یہ اپنا مستقبل ہے، یہ سنیں گے تو کل ان کو یاد رہے گا۔ 2-4 بچے بدماش دکھتے ہیں، باقی سب بچے اچھے ہیں، لیکن یہ بھی مکمل بدماش نہیں ہے، تھوڑے سے، اگر منع کر دیں تو ابھی چپ ہو جائیں گے، ابھی نہیں کرنا بات، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ حضور کا ذکر سنو میرے بچوں، تمہاری تقدیریں سنورے گی، بڑے ہو کر تم بھی بہت بلند بنو گے، حضور کا ذکر سنو۔ یہ جو آج کل ہم لوگ بولتے ہیں نا، یہ ہم اپنے بچپنے سے علماء کی تقریر سننے جاتے تھے، بلکہ ہمارا بچپنا اسی طرح گزرا ہے کہ ہم نے کبھی اٹی ڈنڈو نہیں کھیلا، کچولیاں نہیں کھیلی، ہمارا کھیل الحمدللہ یہ تھا، میرے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں، رات کو مولانا کی تقریر، جو جتنے بھی مولانا آتے تھے دور دور شہر میں جہاں بھی جاتے تھے ہم جا کر سنتے تھے، اور رات کو سن کر آتے تھے، صبح دوستوں کی محفل میں وہ پوری تقریر ایسے ہی سناتے تھے۔ جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ آپ کو گواہی دیں گے، یہ ہمارا شوق تھا تقریر کرنا، اور یہ میرے رب کا کرم ہے، میری ماں کی دعا ہے کہ ایک بار جس مقرر کی تقریر جس انداز میں سنی، اس کی پوری تقریر اسی انداز میں سنانے کی صلاحیت اللہ نے مجھے بچپن سے دی تھی۔ تو تم سے بھی کہتا ہوں بیٹا سنا کرو اور گھر جا کے سنایا کرو، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں تمہیں ملے گی۔ تو ہم علماء کے ساتھ بچپنے سے رہتے تھے، ان سے سنتے تھے، ان کو سناتے تھے، تو آپ بھی سناؤ بیٹا، اس کی برکت ملے گی۔ بات کرنے کے لیے تو بہت وقت ہے نا، ابھی محفل ختم ہو جائے گی، پھر بیٹھ جانا مہابھارت لے کے، جتنی کرنا ہے یار، کون منع کرتا ہے، لیکن ابھی تو میری سن لو، ابھی مجھ سے نہیں سنو گے تو تم گھر جا کے سناؤ گے کیا؟ درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھو چپ ہو گئے نا، یہ بچے میری بہت مانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بچوں کرتے ہیں نا مجھ سے محبت تو کرتے، میری بات بہت مانتے ہیں، جب کہہ دو اب چپ، سب بچے چپ۔ دیکھیے ایک بھی کوئی کچھ نہیں بولے گا انشاءاللہ، ان کے ماں باپ جب نہیں بولتے تو یہ کیسے بولیں گے؟ بات سب مانتے ہیں الحمدللہ تعالی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ خوب عروج دے، تم سب کو خوب بلندیاں دیں اللہ تعالیٰ۔ ایک خطیب نہیں، تمہارے شہر میں ہر بچہ بڑا ہو کر خطیب بنے، آمین، اللہ سنیت کی خدمت کرے، مسلک کی خدمت کرے۔ ہاں انشاءاللہ ہمارا شہر بہت بڑا ہونے والا ہے، ہمیں بہت مقرروں کی، مبلغوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تم سب کو سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے، دین کا داعی بنائے، تمہاری زبانوں میں اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت عطا فرمائے۔ آمین۔ حبیب نے دیکھا، ایک سوال پورا ہو گیا، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے، اشارہ کیا چاند جڑ گیا۔ اب حضور نے مسکرا گیا، حبیب دیکھ لیا نا، دیکھ لیا نا؟ جی دیکھ لیا، ڈھیر ہو گیا وہ۔ حضور نے کہا اب دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ حضور دلوں کے حالات جانتے ہیں، بے شک حضور دلوں کی کیفیت جانتے ہیں۔ حبیب نے کہا اگر آپ ہی بتا دیں تو بڑا احسان ہوگا۔ کہا تیرا سوال بھی بتاتا ہوں، اب جواب بھی دیتا ہوں۔ بول تیرا دوسرا سوال یہی تھا نا کہ تو جب گھر سے چلا تھا، ہائے ہائے، جب تو گھر سے چلا تھا تو جب تجھے خط ملا تھا تو تو گھر سے چلا تھا تو یہ نیت لے کے چلا تھا کہ پہلا سوال امتحان کے طور پہ پوچھوں گا اور اس کا جواب مل جائے گا تو دوسرا سوال اپنی بگڑی بنانے کے لیے کروں گا، اگر وہ نبی ہوگا تو اس سے بگڑی بنواؤں گا، کیونکہ نبی تو بگڑی بنایا کرتا ہے نا، نبی بگڑی بنانے کے لیے آتا ہے۔ میں مفہوم کے طور پر اپنے الفاظ کے جامع میں بات کر رہا ہوں۔ حبیب سن تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، اس کے ہاتھ لولے ہیں، اس کے پیر لنگڑے ہیں، وہ چل نہیں سکتی، وہ بول نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، اس کے پورے اعضاء معذور ہے اور وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اس بچی کو شفا مل جائے۔ بول حبیب تیرا دوسرا سوال یہی ہے نا؟ تو شفا چاہتا ہے نا؟ شفا چاہتا ہے نا؟ بول شفا چاہتا ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں حضور نے کہا وہ لا الہ الا اللہ محمد
रसूलुल्लाह, कलमा पढ़, मुझे नबी मान, मुसलमान हो जा, और जा तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी, सुभान अल्लाह, तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। हबीब का सवाल दिल में था, हुजूर ने कह दिया और हबीब ने सुन लिया। हबीब को पता था कि मेरा सवाल ये है, यमन में मेरा मसला नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के में बयान कर रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल यही सवाल है मेरा। हुजूर ने जा तेरी बेटी को शिफा मिल गई। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल की और मक्के के उन गुंडों की सारी साजिश नाकाम हो गई और उन्होंने सोचा जिसको मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था वो तो गुलामों में शामिल हो गया है, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। हबीब अक्लमंद था, हक मान लिया। अबू जहल भागा और उसके साथ जो ईमान लाने वाले न थे, जिनके मुकद्दर में कुफ्र लिखा था, वो बदमाश गुंडे सब भाग गए। उन्होंने सोचा हम तो मजाक उड़ाने की बात कर रहे थे। अब हबीब से हुजूर ने कहा जा आप जल्दी जा, घर जा और देख खुशखबरी। अब जैसे हबीब तेज रफ्तारी सवारी से गए ना, कह जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी, रात को पहुंचे, दस्तक दी तो दरवाजा खुला। देखा जो बेटी को लंगड़ी, लूली, मुक्की, गूंगी, अंधी, बैली छोड़ करके गए थे, वही दरवाजे पे इस्तिकबाल के लिए आई है, वही दरवाजे पे इस्तिकबाल के लिए आई है। मेरे नबी के हाथों का मुआजिज़ा। हबीब ने देखा बेटी तेरी ये कैफियत कैसे हो गई, तेरा ये हाल कैसे हो गया। हबीब की बेटी ने कहा अब्बा जान आप जब मक्के गए थे ना तो एक रात ऐसा हुआ था, मैं पड़ी थी, सोती पड़ी थी, ऐसे में एक नूरानी चेहरे वाला, काली काली जुल्फों वाला, मस्तानी अखियों वाला, जिसके वजूद नाज से खुशबू की लपेटें उठ रही थी, वो आया और मेरे बिस्तर पे खड़ा हो गया। उसके आने से मेरा कमरा मुअत्तर हो गया, मेरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया और आकर के कहता है बेटी मैं वहां तेरे बाप को कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यहां कलमा पढ़ ले और तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। वो आया और उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आया और उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगा। उसका हाथ मेरे जिस्म पे क्या लगा, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके हाथ की बरकत से मेरा जिस्म अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा के इस्लाम अता कर रहा हूं, तू यहां कलमा पढ़ के मुसलमान हो। अब्बा जान मैंने कलमा पढ़ा उसका तो मुसलमान हो गई तो मेरा जिस्म अच्छा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों का मौजज़ा ये है।